اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سوتے سوتے اچانک اٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور ایک دم گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو وہ بچے کتنا بھی ان کو خاموش کرایا جائے، چپکایا جائے، لیکن وہ چپ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ہمیں ان طریقوں کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان خواب میں کھیلتا ہے، اور یہ بعض مرتبہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ خواب 3 وجہوں سے آتے ہیں، یا فرشتے کی جانب سے، یا شیطان کی جانب سے، یا ذہنی خیالات۔ تو بچے عام طور سے وہ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بچے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بررانے لگتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوتے میں جو وہ کھیلنے کودنے میں کرتے ہیں۔ بڑے بھی اس طرح سے بعض مرتبہ کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ شیطان بھی ان کو خواب میں آ کر ڈراتا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان کی جانب سے ان کو جب خواب آتے ہیں تو وہ بچے اچانک ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، بڑے لوگ تو خود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ پڑھ کے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں۔ تو میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے حفاظت، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مامور کر دیتا ہے، فرشتوں کو لگا دیتا ہے کام پہ کہ جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ مامور جب فرشتے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ شام کو پڑھ لے، صبح تک 70,000 فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ کریں کہ صبح بچوں کے اوپر یہ دم کریں، شام کو دم کریں۔ سونے سے پہلے بچوں کے اوپر اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا، اور اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، انشاءاللہ ساری دعائیں آپ کو اسکرین پہ مل جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، یہ دعا پڑھ کے آپ بچوں کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کے دھتکار دیں، ان کے اوپر پھونک دیں، دم کر دیں، اور پھر بچوں کو آرام سے سلا دیں، یا سونے کے بعد آپ پڑھ کے دم کر دیں۔ تو کیا ہوگا، پوری رات انشاءاللہ فرشتے آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ پھر انشاءاللہ موت کے علاوہ کوئی چیز بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو مائیں کتنا زیادہ بچوں کے لیے پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک رہیں، ہمارے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، سوتے سے نہ اٹھیں، گھبرائیں نہ۔ اور یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، یہ ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ مائیں سو رہی ہوتی ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر، ناٹک دیکھ دیکھ کر، موبائل چلا چلا کے، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض عورتیں تو بعض مرد عورتیں ایسے ہوتے ہیں کہ موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، وہ انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ موبائل سائیڈ میں رکھ دیں پھر کچھ پڑھ کے سو جائیں، نہیں، وہ موبائل چلاتے چلاتے سو گئے، موبائل کہیں پڑا ہے، خود کہیں پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑو، یہ عادتیں ختم کرو۔ آپ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ آپ کہتے ہو یار یہ عادت ختم نہیں ہو رہی، آپ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ میں عہد کر لیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کریں گے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ تو آج سے یہ ارادہ کرو کہ سونے سے پہلے وہ وظائف پڑھیں گے، وہ دعائیں پڑھیں گے، وہ ذکر و اذکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر آپ پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو ان وظائف پر عمل کرے گا؟ کون کون ارادہ کرتا ہے آج سے؟ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں آپ لوگ، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جو کچھ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و اذکار بتاتے ہیں تو آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ میں بتائیں، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں خوب خوب کامیاب فرمائے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی
فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.